هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وحلا وصلاتهم وإخلاصهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام کدھر لے کے جانا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، ادھر ٹھیک ہے۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اخلاص
کا معنی اور مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا، اور اسلامی محاورہ میں اخلاص اس نیک کام کو کہتے ہیں اس نیکی کے کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی ریا، کوئی نمود اور کوئی طلب شہرت کی طلب یا کسی معاوضے کی طلب یا کسی منفعت کا حصول مقصد نہ ہو، اسے کہتے ہیں اخلاص، جس میں صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی، تو فإنہ یراک، پھر یہ سوچ پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص اور احسان، کہ محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اور ہر عبادت کا دار و مدار اسی اخلاص پر ہی ہے۔ اور ایمان اور دیگر اسلامی ارکان کی قبولیت اسی اخلاص پر موقوف ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو پھر کوئی عمل قبول نہیں۔ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ عمل قبول نہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، پناہ مانگی ہے شرک اصغر سے، شرک اصغر، اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، دکھلاوا، ریاکاری، یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا خشوع خضوع جو ہے نماز کے اندر اتنی توجہ، وہ محض کسی کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ بندہ ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ سمجھے گا کہ بڑا کوئی خشوع خضوع والا نمازی ہے، تو فرمایا کہ اس بندے نے بھی شرک کیا ہے۔ اس بندے نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اخلاص نہیں تو پھر وہ نفاق ہے۔ اخلاص نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ نفاق، منافقت، اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ چنانچہ
یہی اخلاص تمام عبادات کی قبولیت کے لیے شرط ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الزمر میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 23 اور سورۃ الزمر اور اس کی آیت نمبر 2۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس عبادت کرو اللہ کی، پکار کرو اللہ کی، مخلصاً خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کی عبادت خالص ہی اچھی ہوتی ہے، قبول ہی وہ عبادت ہے جس میں اخلاص ہو، خالص ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اخلاص نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفاق، منافقت۔ منافقوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص۔ اللہ کی عبادت کا اثبات، باقی سب چیزوں کی نفی، یہی اخلاص۔ فرمایا منافقوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اللہ کی عبادت میں شریک بنایا، اخلاص نہیں رہا تو اللہ نے انہیں قرآن میں منافق کہہ دیا۔ فرمایا عبادت تب قبول ہوتی ہے جب عبادت میں اخلاص موجود ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں مخلص عبادت چاہتا ہوں، اخلاص والی عبادت وہ میں قبول کرتا ہوں، وہی میں چاہتا ہوں۔ فرمایا اس لیے تم بھی مخلص ہو کر عبادت کیا کرو۔ تو سب سے پہلا اخلاص تو اللہ کے ساتھ ہے نا۔ ہمارے اخلاص کا سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ انسان تو بعد میں ہے نا، انسانوں کے لیے بندہ مخلص ہو جائے، سب سے پہلے انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جب عبادت میں کسی کو شریک کرے گا تو مخلص نہیں ہوگا، منافق بن جائے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کی عبادت کو تنہا کر کے اللہ کو پکارے گا، اپنی بدنی، لسانی، مالی، روحانی ساری عبادتوں میں اللہ اکیلے کو پکارے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا۔ فرمایا یہ اخلاص ہے، یہی وہ اخلاص ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر معراج پہ جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرا پیغمبر کیا لایا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، الہ العالمین میں صرف اخلاص لے کر آیا ہوں، میں مخلص ہو کر التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میں مخلص ہو کر اپنی مالی بھی عبادت تیرے لیے کرتا ہوں، اپنی بدنی عبادت بھی تیرے لیے کرتا ہوں، میں مخلص ہو کر اپنی لسانی عبادت بھی تیرے لیے کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا اخلاص اللہ کے ساتھ عبادت میں۔ فرمایا یہی اخلاص، اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا جو بندہ مخلص ہو جاتا ہے، اخلاص پیدا کر لیتا ہے، وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ جو بندہ مخلص ہو جائے اس نے گویا اپنے نفس پر کیا کر لیا؟ قابو پا لیا، کیونکہ یہ نفس ہی تمام برائیاں کرواتا ہے۔
ہیں، شرک بھی یہی کرواتا ہے، گناہ باقی بھی یہی کرواتا ہے۔ تو جو مخلص ہو گیا اللہ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اس نے گویا اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ سورۃ الفرقان ہے، پارہ نمبر 19 ہے، رب العالمین کا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ جانتے نہیں اس بندے کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا؟ پھر وہ اللہ کی بات بے شک اس کے سامنے بیان ہوتی رہے، وہ وہی کرتا ہے جو اس کا نفس کہتا ہے۔ گویا اس نے اللہ کو خدا نہیں مانا، اس نے نفس کو خدا مان لیا۔ تو اخلاص جب بندے میں آتا ہے تو انسان سب سے پہلے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر اسی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر، میں حکم دیا گیا ہوں، میں آرڈر دیا گیا ہوں کہ ان اعبد اللہ، میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً، مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ یہ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کس طریقے سے کروں؟ اخلاص کے ساتھ کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ڈرتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، یعنی مخلص ہو کر اللہ کی عبادت نہ کروں، تو میں عذاب، بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر میں نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، اخلاص سے اس کی عبادت نہ کی، فرمایا میں بھی ڈرتا ہوں، میں بھی کیا کرتا ہوں؟ ڈرتا ہوں۔ اور اللہ نے تو نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر میرے پیغمبر جو میں نے نبی بنا کر بھیجے ہیں، مبعوث کیے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو میں ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دوں گا۔ اخلاص نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہے، تو اخلاص ہونا چاہیے، بندہ مخلص ہو اللہ کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کے وقت اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ جو بھی بندہ کام کرنے لگے تو اس کی نیت مخلص ہونی چاہیے، کوئی مفاد، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، فرمایا وہ کام قبول ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس طرح بندے کی نیت ہوگی اسی طرح اس عمل کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اگر بندہ چاہتا ہے میرا کوئی بھی عمل قبول ہو جائے، فرمایا اپنی نیت کو خالص کر لے، اپنی نیت کو اچھا کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر اخلاص کو تقوی سے تعبیر فرمایا ہے، سورۃ الحج ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جس وقت تم قربانی کرتے ہو، جانور کو قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، بڑا مہنگا جانور خرید کر لاتے ہو، بڑا موٹا تازہ فربا جانور خرید کر لاتے ہو،
ہو، جس دن قربانی کا وقت آتا ہے اسے قربان کرنے لگ جاتے ہو، ذبح کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت تم اس کو ذبح کرتے ہو اس کا خون بھی مجھے نہیں پہنچتا، اس کو ذبح کر کے تم گوشت بناتے ہو، اس کا گوشت بھی مجھے نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے پھر؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا اخلاص مجھ تک پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ تیرے دل میں کیا ہے، نیت کیسی ہے؟ یہ اتنا بڑا جانور لے کر آیا، لوگوں کو دکھلانا مقصود تھا، تیری نیت کیا تھی؟ یا اللہ کی رضا مقصود تھی؟ اگر فرمایا محض اللہ کی رضا کے لیے تو موٹا جانور لے کر آیا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے خوبصورت جانور لے کر آیا ہے، مہنگا جانور لے کر آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر تو میں تیرا یہ جانور قبول کر لوں گا۔ اگر تو نے مقابلہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ فلاں بندے نے ایسا جانور لیا ہے، میں تو اس سے اچھا جانور لے کر آؤں گا، اللہ فرماتے ہیں تیرے یہ پیسے، تیرا جانور قبول نہیں ہوگا، کیونکہ میں تیرا اخلاص دیکھتا ہوں، میں جانور نہیں دیکھتا، میں خون نہیں دیکھتا، میں گوشت نہیں چاہتا، میں تو تیرے دل کے اندر جو تیری نیت اور ارادہ ہے اس کے اندر اخلاص چاہتا ہوں کہ تیری نیت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ جو بھی بندہ عبادت کرے تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ بندہ حج کرنے گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑا خرچہ کیا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے گیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر گیا ہے، اتنی محنت کر کے گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا سفر، یہ تیرا خرچہ، یہ ساری چیزیں قبول کرنے سے پہلے میں تیرے دل کو ٹٹولوں گا، تیرے دل میں کیا ہے؟ کیا تیرے دل میں یہ بات تو نہیں کہ میں حج کر کے آؤں تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، مجھے بڑا صوفی صاحب کہیں گے؟ اگر تو تیرے دل میں یہ بات ہے، فرمایا یہ سارا کچھ تیرا ضائع چلا گیا۔ ہاں، اتنا خرچہ کر جانے کے بعد میں تیرے دل میں دیکھوں گا کہ تیرے دل میں محض اللہ کی رضا ہے، کہ میں جتنے یہ محنت کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، فرمایا یہ سارا تیرا، فرمایا خرچہ، تیری محنت میں قبول کر لوں گا۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں نیت کو دیکھیں، نیت کیسی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس وقت اپنی اولاد کے پاس گھر میں جاتا باہر پڑھا کر، تو سامنے بیٹا یا جو بیٹی اولاد سامنے دیکھنے کو ملتی تو وہ بھی خوش ہوتے، میں بھی خوش ہوتا، تو وہ مجھے دیکھ کر جب خوش ہوتی، مجھے پکارتی تو میں وہیں پر ٹھہر جاتا، دروازے سے داخل ہو کر ٹھہر جاتا، کچھ لمحہ میں اپنا محاسبہ کرتا کہ کیا جو میں اس سے محبت کر رہا ہوں وہ کوئی دنیاوی محبت تو نہیں ہے، کیا اس محبت میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں جس وقت میرا دل گواہی دیتا کہ میں اپنی اولاد سے بھی محبت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، پھر فرمایا میں اس کے ساتھ جا کے ملا کرتا تھا۔ یہ ہے اخلاص، جس کی بہت ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اخلاص نہیں رہا، منافقت پیدا ہو گئی ہے، کوئی بندہ کسی کا بھلا کر کے کیوں نہیں راضی؟ منافقت پیدا ہو گئی، اخلاص ختم ہو گیا۔ کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں، خیر خواہی کا جذبہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ جب اخلاص پیدا کر لیا تو نفس پہ قابو پا لیا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ صرف ایک چیز پیدا کر لیجئے، وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اور یہ اخلاص وہ دولت ہے کہ اگر بندہ دل کے اندر یہ پیدا کر لے اور خلوص نیت سے کوئی عمل کیا ہوا تھا
وسیلہ بنا کے اللہ سے کوئی دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں بارش شروع ہو گئی اور پناہ لیے غار کے اندر، بارش کی وجہ سے غار کے اندر چلے گئے۔ جس وقت غار کے اندر پناہ لے لی تو اوپر سے ایک چٹان گرتی ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تینوں بڑے پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنا کوئی نیک عمل پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور، اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چٹان ہٹا دیں گے، ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی کرتا جاؤں، نیک عمل کے علاوہ کسی ہستی، کسی نبی، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی پیر کا، کسی چیز کا وسیلہ ڈالنا شرک ہے۔ نیک عمل کے علاوہ کسی کا واسطہ وسیلہ ڈالنا شرک ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایک نیک عمل ہے کہ جس کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگ سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو وسیلہ اللہ کی طرف، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے، یعنی اس نیک عمل کا وسیلہ دو، اللہ سے مانگنا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے کسی نبی یا کسی ولی کا واسطہ وسیلہ دینا یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف نیک عمل کا واسطہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ 3 بندوں نے اپنے نیک عمل پیش کرنے شروع کر دیے۔ ایک نے عمل پیش کیا، الہ العالمین میری بکریاں ہیں، اسی پہ میں گزارا کرتا ہوں، اسی کا دودھ نکال کر اپنی اولاد، اپنے والدین کا پیٹ پالتا ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ جس وقت میں اپنی بکریوں کو گھر میں لاتا ہوں، اس کا دودھ نکالتا ہوں، تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اولاد کو نہیں دیتا، والدین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کبھی بھی آج تک میں نے والدین سے پہلے اولاد کو نہیں دیا، سب سے پہلے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں دور چلا گیا اور پتے لینے بکریوں کے چرنے کے لیے، بکریوں کے لیے میں دیر ہو گئی مجھے۔ جس وقت میں گھر واپس آتا ہوں میرے بچے تو جاگ رہے ہیں لیکن والدین سو چکے ہیں۔ فرمایا الہ العالمین میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، حسب معمول میں دودھ لے کر والدین کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا، رات بھر کھڑا رہ گیا، والدین کی آنکھ نہیں کھلی، میرے بچے بلبلاتے رہے، روتے رہے، جاگتے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن اپنے والدین سے پہلے میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ الہ العالمین صبح ہو گئی تو میں اپنے والدین کے لیے وہ دودھ لے کر کھڑا رہا۔ الہ العالمین اگر تو جانتا ہے، تو میرے دل کی نیت کو جانتا ہے، یہ میں نے کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کر لیا ہے تو اس عمل کے وسیلے سے یہ چٹان کے آگے سے یہ پتھر ہٹا دے، غار کے منہ سے یہ پتھر ہٹا دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، پتھر ہٹ گیا لیکن نکلنے کا رستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے دعا کرنی شروع کر دی اور وسیلہ پیش کیا اپنے نیک عمل کا، کہتا الہ العالمین میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، میں ہر وقت اس کے پیچھے رہتا کہ کب میں اپنی خواہش پوری کر لوں، لیکن میرے ہاتھ نہ لگ سکی۔ کہا سالی کا زمانہ آ گیا، بھوک کا زمانہ آیا، وہ لڑکی مجبور ہو کر مجھ سے قرض مانگنے آ گئی۔ جس وقت اس نے مجھ سے قرض مانگا تو میں نے اس سے ایک معاہدہ کیا، میں تجھے قرض دوں گا لیکن خود کو میرے حوالے کر دے۔
فرمایا سارا معاہدہ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں. جس وقت میں نے پیسے دیے اس نے مجھے حوالے کر دیا, اپنا جسم مجھے میرے حوالے کر دیا. جس وقت میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے الہ العالمین آگے بڑھا تو اس لڑکی نے ایک ہی لفظ بولا, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. اللہ کا خوف دل میں لے آ کہ اللہ الہ العالمین, اس وقت میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ جہاں یہاں سے چلی جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلط کام ہو جائے. الہ العالمین میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا محض تیرے ڈر کی وجہ سے, تیری رضا کی وجہ سے. اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کیا ہے تو الہ العالمین اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر اور تھوڑا ہٹ گیا لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا. تیسرے آدمی نے بھی دعا کی اور کہتا الہ العالمین میرے پاس لوگ مزدوری کرنے آتے تھے, میں ان کو مزدوری دیتا تھا, لیکن ایک بندہ بغیر مزدوری کے چلا گیا. اس کے جو پیسے تھے مزدوری کے میں نے اس کے ساتھ کاروبار کیا, زراعت کی, میرے پاس اونٹ بھی جمع ہو گئے, باقی جانور بھی جمع ہو گئے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ مزدور دوبارہ میرے پاس واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میری جو مزدوری تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے. میں نے اسے کہا تیری مزدوری کے ساتھ میں نے یہ کاروبار کیا ہے, یہ اونٹ بھی تیرے ہیں, یہ گائے بھی تیری ہے, یہ بکریاں بھی تیری ہیں, یہ فصل بھی تیری ہے. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مذاق نہیں کرتا, حقیقت میں یہ سب کچھ تیرا ہے. وہ لے کر چلا گیا. اللہ رب اللہ اکبر. یہ بندہ دعا کرتا ہے الہ العالمین یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا, اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کیا ہے تو اس کے وسیلے سے یہ غار کے آگے سے پتھر ہٹا دے. تو پتھر اور ہٹ گیا تو ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا. اس لیے اخلاص نیت سے جو عمل کیا ہوتا ہے نا اس کو اگر بندہ وسیلہ بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرے نا, یا اللہ اگر وہ خلوص نیت سے کیا ہوا میرا عمل تو نے قبول کر لیا ہے تو پھر یا اللہ میری یہ دعا قبول کر, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیا کر. اس لیے اگر کمی ہے تو کس بات کی؟ اخلاص کی. ہمارے اندر اگر کمی ہے تو کس بات کی؟ اخلاص. دعائیں بھی مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں, کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اخلاص نہیں ہے نا. اس لیے مخلص ہو جائیں اللہ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی, خالق سے بھی مخلص ہو جائیں, مخلوق سے بھی, پھر دیکھنا بہاریں کیسے آئیں گی. آج ہمارا ملک پاکستان کا بیڑا غرق اسی لیے ہوا ہے کہ اخلاص ختم ہو گیا ہے. نہ حکمران رعایا سے مخلص ہیں, نہ رعایا کسی آپس میں کسی سے مخلص ہے, نہ بھائی بھائی سے مخلص ہے, نہ بھائی بہن سے مخلص ہے, نہ اولاد والد سے مخلص ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اخلاص ہوگا تو ہر چیز درست ہو جائے گی. اور میں کہا کرتا ہوں آج کے دور میں نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی نا, شادیاں ہو جاتی ہیں, بیویوں کی باتوں میں آ کے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں. والدین سے مخلص نہیں ہے نا تبھی تو چھوڑ گئے. لیکن یاد رکھیے کہ اس دور میں اگر اولاد کے لیے کوئی مخلص ہے تو وہ والدین ہیں. والدین سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا اس دور میں, کوئی مخلص نہیں ہے. والدین سب سے زیادہ اولاد کے ساتھ مخلص ہیں, اس لیے ان کو ناراض نہ کیا کریں, ان کا دل نہ دکھایا کریں. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا کہ ایک شخص ہیں ان کی روح نہیں نکل رہی, تکلیف میں ہیں, ان کی بیوی آتی ہے دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے. صحابہ پہنچے, کلمہ شہادت کی تلقین کی لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آتا. نبی علیہ السلام سے بتایا گیا, اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا کہ صرف والدہ زندہ ہے. فرمایا بلاؤ اسے. بلایا گیا, پوچھا گیا کیا معاملہ ہے, تو بیٹے سے ناراض ہے؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میں بیٹے سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ فرمایا میرا بیٹا مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے,
اور مجھے کہتا ہے کہ میری بیوی کی فرما بردار بن کر یہاں پر رہ. میں اس کی ماں نہیں ہوں، میں نے اس کو جنا ہے، میں نے اس کے وجہ سے تکلیفیں سہی ہیں، میرا کوئی حق نہیں. آج اس کی بیوی جس نے 2 بول اسے سنا دیے ہیں پیار کے، تو سب کچھ اسی پہ لٹایا جاتا ہے. میں اس سے ناراض ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ لکڑیاں، آگ لگاؤ اور اس بندے کو اٹھا کے اس آگ میں پھینک دو. اس وقت ماں نے یہ سنا نا، والدین تو پھر والدین ہوتے ہیں نا. ماں کا دل تڑپا اور کہتی ہے میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے جل جائے. یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں؟ فرمایا اگر دنیا والی آگ کے اندر جلتا ہوا بیٹا برداشت نہیں کر سکتی تو پھر آخرت میں کیسے برداشت کرے گی؟ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا. جیسے ہی معاف کیا حضرت بلال دوڑے دروازے پہ پہنچے. فرماتے ہیں کہ میں بلال دروازے میں جب داخل ہوا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس بندے کی زبان پر کلمہ جاری تھا. اس لیے والدین کو ناراض نہ کیا کریں. والدین جیسے بھی ہیں ان کی فرما برداری اللہ کا حکم ہے. ان کو ناراض کر دو گے ذلیل ہو جاؤ گے. بہرحال میرے دوستو مخلص ہو جائیں، ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اموالکم الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا مالدار ہے، کون کتنا طاقت والا ہے. اللہ دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں دل میں ہے. اس لیے مالداری کچھ چیز نہیں ہے. کسی کا پہلوان ہو جانا کوئی چیز ہے اللہ کی نظروں میں. کوئی خوبصورت ہے تو اللہ کی نظروں میں اس کے بنائے ہوئے بندے تو اس کے نزدیک سارے برابر ہیں. کوئی گورا ہے تب بھی اس کو محبوب ہے اگر وہ اخلاص والا ہے. اگر کوئی کالا ہے اس میں اخلاص ہے تب بھی اللہ کو محبوب ہے. اگر گورے کالے کا فرق ہوتا نا اللہ کے نزدیک تو پھر بلال کبھی جنت میں نہ پہنچتا. بلال کالے رنگ کا حبشے سے آیا ہوا غلام میرے پیغمبر کے قدموں میں جب آتا ہے دل میں ایسا اخلاص پیدا ہوتا ہے. شکل تو اچھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، رنگ کالا ہے، لیکن دل میں اخلاص پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو بتایا گیا، سنایا گیا کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کو جنت کی سیر کروائے گی جنت میں چلنے کی آوازیں آنے لگیں. پوچھا گیا یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کا غلام بلال ہے. جو بلال چلتا تو فرش پہ ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اور اس قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. کیا وجہ تھی؟ خوبصورت تو نہیں تھا، دل میں اخلاص تھا، دل میں تقویٰ تھا، نیت صاف تھی. اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا. اس لیے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتے، مال کو بھی نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتے. اگر اللہ دیکھتے ہیں تو تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ ینصر ہذہ الامہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتے ہیں بضعیفت بدعوتہم، اس کے ضعیفوں کی دعا کی وجہ سے، کمزوروں کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد فرماتے ہیں. وصلاتہم، اور ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے. تیسرے نمبر پر فرمایا واخلاصہم، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد فرماتے ہیں. تو فرمایا جس امت میں اخلاص پیدا ہو جائے اس میں کس کی مدد آ جاتی ہے؟ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں اور اس مشکل ترین صورتحال میں اور ان مشکل حالات کے اندر ہمارے اوپر اللہ کی مدد آ جائے تو پھر میرے بھائیوں اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو.
منافقت چھوڑ دیجئے۔ ہاں ہمارے حکمران بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے تو پھر انہیں بھی اخلاص پیدا کرنا پڑے گا، منافقت چھوڑنی پڑے گی۔ جب منافقت آ جائے پھر اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتے، پھر ذلیل ہونا بندہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔ دعا تو بعد